بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام یعنی مقام امام تشنا کام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 5 شعبان المعظم کو ہوئی، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ تشریف لائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیا، آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، اپنی زبان مبارک کو امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دیا۔ 7ویں دن امام علی مقام علیہ السلام کا عقیقہ فرمایا۔ نبی کریم و رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشفقت گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام میں پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی، اور وہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار آپ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے تربیت پائی۔ پھر دوسری طرف آپ کے والد بزرگوار مولا مرتضیٰ علیہ السلام، جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد بزرگوار تھے، اور آپ کے سائے میں حضرت امام حسنین کریمین نے پرورش پائی۔ پھر آپ کی والدہ، جو کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہری، ان کے دامن عفت میں آپ کی خوشبو آپ کے کردار و عمل میں رچ بچ چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا کیا مقام مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا کمال درجے کا مرتبہ پایا، اس کے بارے میں میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، راہ حق کا رستہ حسین ہے۔ پھر فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز سجدے میں طول فرمائی۔ اس کو امام نسائی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ کی سجدے کی حالت میں آپ کی مبارک پشت پر حضرت حسین علیہ السلام سوار ہو گئے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے کھڑے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا، کہیں کوئی وحی تو نہیں آئی، کوئی واقعہ تو پیش نہیں ہوا۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا دراز سجدہ فرمایا، ہمیں اندیشہ تھا کہ کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو یا کوئی وحی آئی ہو۔ تو حضور فرمانے لگے، میں نے حضرت حسین علیہ السلام کی رضا کے لیے سجدہ لمبا کیا ہے۔ سامعین کرام، سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی خاطر اپنے خطبے کو موقوف فرمایا۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حسنین کریمین کو اٹھایا، پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان دونوں کو اٹھا کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگو سن لو، ان کی راہ میں اللہ کی رضا ہے، اور جنہوں نے ان کو ناراض کیا در حقیقت انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔